بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مول تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو میت کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ بقیہ میں آج اور باقی بھی انشاءاللہ زندگی باقی تو مسائل میں فقہ سے حدیث پاک سے روشن عرض کرتا رہوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان مسائل کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور آپ نے خود بھی یاد رکھنا ہے۔ دوستوں میں بیٹھنا ہے تو یہ مسائل ضرور سنائیں تاکہ ہر بندہ اسلام سے روشناس ہو سکے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو مسائل جو عرض کر رہا ہوں وہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت نے جو لکھی ہے وہ ساتھ ساتھ ان عبارتوں کا ان کتابوں کا نام بھی میں عرض کرتا چلوں گا۔ چند جنازے کی ایک ساتھ پڑھائی تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو یا برابر برابر رکھیں، یعنی ایک کی پینتی یا سرہانے دوسرے کو اور اس دوسرے کی پینتی یا سرہانے تیسرے کی حاضر قیاس اگر آگے پیچھے رکھے تو امام کے قریب اس کا جنازہ ہو جو سب میں افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو اسی ترتیب سے وہ جنازے رکھے جائیں۔ اور اگر فضیلت میں برابر ہوں وہ میت تو جس کی عمر زیادہ ہو اسے امام کے قریب رکھیں، یہ اس وقت ہے کہ سب ایک جنس کے ہوں، اور اگر مختلف جنس کے ہوں تو امام کے قریب مرد ہو اور اس کے بعد لڑکا، پھر خنشہ، پھر عورت، پھر مرد، یعنی نماز میں جس طرح مقتدیوں کی صف میں ترتیب ہے اسی طرح اس کے کا عکس یہاں ہے۔ اور اگر آزاد غلام کے جنازے ہوں تو آزاد کو امام کے قریب رکھیں گے، اگرچہ نابالغ ہو، اس کے بعد غلام کو، اور کسی ضرورت سے ایک ہی قبر میں چند مردے دفن کریں تو ترتیب عکس کریں، یعنی قبلہ کو اسے رکھیں جو افضل ہے، جبکہ سب مرد یا سب عورتیں ہوں، ورنہ قبلہ کی جانب مرد کو رکھیں، پھر لڑکے، پھر خنشہ کا، پھر عورت، پھر مرد اسی طرح یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور دور مختار کے علاوہ بہار شریعت نے بھی لکھا ہے۔ ایک جنازہ کی نماز شروع کی تھی کہ دوسرا آ گیا تو پہلے پوری کر لے، اور اگر دوسری تکبیر میں دونوں کی نیت کر لی جب بھی پہلے ہی ہوگی، اور اگر صرف دوسرے کی نیت کی تو دوسرے کی ہوگی، اس سے فارغ ہو کر پہلے کی پھر پڑھیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری نے لکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی نیت نماز کی نہیں ہے، جنازے کی نہیں ہے۔ ارے بھائی، نیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، پہلے نیت کریں گے تو کام ہوگا، آپ یہی مثال سمجھ لیں۔ میں دوستو، نماز جنازہ میں امام بے وضو ہو گیا اور کسی کو اپنا وظیفہ خلیفہ کیا تو جائز ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بہار شریعت میں موجود ہے۔ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی اس کے اوپر، تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکال لیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی، کہ یہ موسم اور زمین میں اور میت کے جسم و مرد کے اختلاف سے مختلف ہے۔ گرمی میں جلد پھٹے گا میت، اور جاڑے میں سردی میں وہ بدیر تر یا شور زمین میں جلد خشک، اور غیر شور میں بدیر فربا جسم جلد لاغر و دوبر میں۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ کنویں میں گر کر مر گیا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھے، اور دریا میں ڈوب گیا اور نکالا نہ جا سکا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی کہ میت کا مصلی کے آگے ہونا معلوم نہیں۔ یہ مسئلہ رد المختار فتاوی شامی میں موجود ہے، اور بہار شریعت جلد بہار شریعت کی اول ہے، صفحہ نمبر وہ 367 ہے، جس کا میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ پھر سن لیں مسئلے کو، نماز جنازہ مسجد میں پڑھانا مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے حلال کے نزدیک،
اور مکروہ تحریمی ہوتا ہے حرام کے نزدیک۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مسجد میں اگر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو حرام کے نزدیک ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ خواہ جو ہے میت کے متعلق کر رہا ہوں، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہوں، یا بعض جو ہے کہ حدیث میں نماز جنازہ جو ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ شارع عام اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، یہ فتاوی شامی اور بہار شریعت نے اس کو لکھا ہے۔ جب کہ مالک زمین منع کرتا ہو، جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ سے پہلے تجزیہ و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک جو ہے رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے، یہ مسئلہ فتاوی شامی نے اپنی فتاوی شامی رد المختار میں لکھا ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس کو اپنی کتاب بہار شریعت میں امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ نماز مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض اور سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، یوں ہی کہ کسی اور فرض نماز کے وقت جنازہ آئے اور جماعت تیار ہو تو فرض و سنت پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، بشرط ہے کہ نماز جنازہ کی تاخیر میں جسم خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری، بہار شریعت اور فتاوی شامی جو ہے اس نے لکھا ہے۔ نماز عید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر جنازہ، پھر خفیہ اور گہن کی جو ہے نماز کے وقت آئے تو پہلے نماز جنازہ پھر گہن کی نماز پڑھیں، یہ مسئلہ در مختار میں بھی ہے اور جوہرت النجرہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کا غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی، یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا، مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کی جانب سے ہو تو سینہ تک اکثر ہے، اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک، یہ مسئلہ در مختار نے بھی لکھا ہے اور رد المختار یعنی فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو اپنی بہار شریعت میں امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بچہ کی ماں یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی، دائی جو ہوتی ہے، تو اس کی نماز پڑھی جائے گی، مگر وراثت کے بارے میں ان کی گواہی نامعتبر ہے، یعنی بچہ اپنے باپ فوت شدہ کا وارث نہیں قرار دیا جائے گا، نہ بچہ کی وارث اس کی ماں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ خود باہر نکلا اور کسی نے حاملہ کے شکم پر ضرب لگائی کہ بچہ مرا ہوا باہر نکلا تو وارث ہوگا اور وارث بنائے گا، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے اور بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، اس کی خلقت تمام ہو یا نہ تمام، بہرحال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں، کافر کا بچہ دارالحرب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بعید یا بعد میں قید کیا گیا پھر وہ مر گیا اور اس کے ماں باپ میں سے اب تک کوئی مسلمان نہ ہوا تو اسے نہ غسل دیں گے نہ کفن، خواہ دارالحرب ہی میں مرا ہو یا دارالاسلام میں، اور اگر تنہا دارالاسلام میں اسے لائیں، یعنی اس کے باپ ماں میں سے کسی کو قید کر کے نہ لائے ہوں، نہ وہ بطور خود بچہ کے لانے سے پہلے جو ہے ذمی بن کر آئے تو اسے غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر اس نے عاقل ہو کر کفر اختیار نہ کیا، یہ مسئلہ عالمگیری اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ کافر کے بچہ کو قید کیا اور ابھی وہ دارالحرب میں ہی تھا کہ اس کا باپ دارالاسلام میں جو آ کر مسلمان ہو گیا تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا، یعنی اگرچہ دارالحرب میں مر جائے اسے غسل و کفن دیں گے، اس کی نماز پڑھیں گے، یہ مسئلہ فتاوی شامی نے لکھا ہے۔ بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کر لایا اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا یا وہ بچہ سمجھ والا تھا اور اس کے بعد خود مسلمان ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ مسلمان
سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار اور بہار شریعت میں ہے۔ کافر کے بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کیا مگر وہ دونوں وہیں دارالحرب میں مر گئے، تو اب مسلمان سمجھا جائے مجنون یا بالغ قید کیا گیا تو اس کا حکم وہی ہے جو بچے کا ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ مسلمان کا بچہ کافر سے پیدا ہوا اور وہ اس کے منکوحہ نہ تھی، یعنی وہ بچہ زنا کا ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت اور فتاوی شامی نے لکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔